الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. لام لیلۃ القدر دا شان چنگا لام لیلۃ القدر دا شان چنگا پر میرے مدنی دی رات انوکھڑی اے قرآن کتاب دا ذکر چنگا پر میرے مدنی دی بات انوکھڑی چھن سورج دی شکل سونی پر میرے مدنی دی جات انوکھڑی علی حیدر میاں ذاتاں سبے چنگیاں پر میرے مدنی دی ذات انوکھڑی جیم جوڑ ہاتھ منگوے دعا تے شالا کال نہ پوے بیلیاں دا میلے بیس پھراں وچ گلیاں دے ہار بجوں رنگ تیلیاں دا نہ ہار پوے نہ سنگھار پوے تے نہ بھاوے سنگ سہیلڑیاں دا مجروحہ جندے ٹر سجن جامن
ونج ویکھ تو حال حویلیاں دا۔ نہایت ہی عزت و شان دلائی جملہ سامعین کرام، خالق کائنات دی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دیاں چند آیات بینات تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک دی انتہائی پاکیزہ بابرکت اور مقدس لمحات اندر انہاں دا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھان اور دھیان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اساں سارے احکامات قرآن و حدیث تے دل و جان نال ایمان رکھن اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فرمایا بے شک وہ بندہ مراد نو پہنچا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا جنہیں اپنے نفس نو اپنے باطن نو ستھرا کر لیا، پاکیزہ کر لیا، وقد خواب من دساہا نامراد ہویا وہ انسان جنہیں انہوں معصیت یعنی گناہ دے نال چھپا دیتا، وہ بندہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشمس دیاں ان آیتاں دے اندر تزکیہ نفس دے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اگر اپنے باطن اپنے اندر چھپیاں کیفیتاں نو انسان اگر پاکیزہ صاف اور ستھرا کر لے، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے، مراد نو پہنچ گیا ہے، دنیا ہوتے بھی کامیاب ہے، اور یقیناً جڑا اس دنیا کو کامیابی لے کے سفر آخرت تے روانہ ہویا وہ قبر و حشر دے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے اپنے باطن میلا کر لیا، وقد خواب من دساہا، جیدہ باطن میلا ہو گیا، جدیاں اندرونی کیفیتاں گناہاں دے نال میلیاں ہو گئیاں، جیدہ اندر باطن نفس صاف نہ رہا، وہ بندہ خائب و خاسر ہو گیا، ناکام ہو گیا، جنہیں زندگی گناہاں دے اندر گزاری ہے۔ گرامی قدر حضرات، نفس کس کیفیت دا نام ہے کہ انسان دا نفس اگر سمر گیا تو انسان کامیاب ہو گیا، اگر نفس انسان دا بگڑ گیا تو انسان ناکام و نامراد ہے۔ نفس کس کیفیت دا نام ہے کہ جدہ درست ہونا اور جدہ کامیاب اور پاکیزہ ہونا پورے دا پورا انسان ہی کامیاب ہے اور مراد پہنچا ہوا ہے۔ نفس نہ تے خالی اس جسم دا نام ہے، نہ ہی صرف اس جسم دے اندر چلن والی روح دا نام ہے، صرف روح بھی نفس نہیں ہے، پھر صرف جسم بھی نفس نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم دے ملاپ نال انہاں دونوں چیزاں دے اکٹھے ہون دے نال جڑی کیفیت پیدا ہوندی ہے انہوں نفس آکھیا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ مومن دا ایک خالی کلبوت ہوئے مٹی دا بنیا، ادھے جو روح نہ ہوئے انہوں نفس نہیں آکھیں گے، اور ایک کلبوت نہیں ہے مٹی دا بنیا اور صرف روح موجود ہے تو پھر بھی انہوں نفس نہیں آکھیں گے۔ ایک کلبوت بنے اور پھر ادھے اندر روح موجود ہوئے، اس جسم اور روح دا آپس دے اندر جڑی ملاقات ہے اور ملاپ ہے، فرمایا وہ جڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس دا نام نفس ہے۔ کہ تو ذرا سبحان اللہ۔ اور انسان بسا اوقات اسے نفس دی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، اور بسا اوقات انسان بہت زیادہ ادھی ملامت کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ یقیناً انسان دی اندرونی کیفیت، انسان دا نفس لائق تحسین بھی ہے، لائق تعریف بھی ہے، اور لائق مذمت اور لائق ملامت بھی ہے، کیونکہ دونوں حالتیں موجود نے۔ اگر تے انسان اپنے باطن کو ستھرا کر جائے، انسان دیا باطنی کیفیتاں پاکیزہ ہو جائیں،
ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ یقیناً جڑا نفس اپنے رب دے کے جھک گیا تے اللہ دی نافرمانیاں تو رک گیا، ساری زندگی رب دی فرما برداری دے مطابق تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا دے اندر مبتلا ہو کے اگر زندگی بسر کیتی، لہذا ایسا نفس تے یقیناً قابل تحسین قابل تعریف ہے۔ اگر انسان دا نفس انہوں پوری زندگی اللہ دیا نافرمانیاں دی طرف راغب کرتا رہا، اگر انہوں گناہاں دی طرف راغب کرتا رہا اور ساری زندگی انسان سرکشی دے اندر گزارتا رہا، اپنے رب تعالیٰ دیاں حکم عدولیاں کر کر کے اگر انسان گناہاں دی دلدل دے اندر پھنس کے پوری زندگی گزارتا رہا، یقیناً ایسا نفس جنہیں انسان نیکی تو ہٹا کے برے کم اور برے رستے ہوتے لایا، ایسا نفس انسان دا لائق تحسین اور لائق تعریف نہیں بلکہ لائق مذمت ہے اور لائق ملامت ہے، اور وہی نفس ہے جنہوں انسان برا بلا کہتا ہے۔ لیکن ہم یہ قدر حضرات یقیناً انسان کی جڑی نفسانی کیفیت ہے، اس نو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ہی بھی فرمایا ہے، بس آپ اسے کیفیت مسیح اپنی انا بھی بولتے ہیں، اندر دی کیفیت انسان دی۔ ہم اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے، انسان اپنے آپ کو اس قدر ستھرا اور پاکیزہ کر لوے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ دی فرما برداری اور نیکی اور تقوی اور خوف خدا دا اس قدر مادہ پیدا کرے کہ کلندر لاہوری کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اے نفس لائق مذمت نہیں بلکہ لائق تحسین اور لائق تعریف ہوتا ہے۔ آپ سے نہیں سمجھے کہ بھائی آپ کیا انہوں نے سمجھا کہ سیدھا طریقہ ہوتا ہے، سمجھا رہا ہے اندر بٹھا رہا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، انسان اللہ تعالیٰ دی فرما برداری اور رب تعالیٰ دی اطاعت اور اتباع کے اندر اگر زندگی بسر کرتا ہے، یقیناً وہ مومن قابل تحسین ہے، مومن قابل تعریف ہے کہ دنیا کی زندگی انہیں کامیاب زندگی بسر فرمائی ہے، کیونکہ رب دے احکامات کے مطابق انہیں اپنے ظاہر کو بھی ستھرا رکھا ہے اور اپنے باطن کو بھی پاکیزہ رکھا ہے۔ ہر انسان دیا ہمیشہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری کیفیت ہوتی ہے، ایک اندر چھپی کیفیت ہوتی ہے۔ ظاہری کیفیت میں ایک مثال دے کے گل سمجھا دیتا کہ اگر انسان کو کوئی دوست یا کوئی مہمان تشریف لے آئے، انسان کی زبان الفاظ نال بول کے کہتی ہے آپ آئے تو مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ تشریف لائے ہیں تو میں خوش ہوا ہوں، آپ کی خدمت کرنے سے خوشی ہوئی ہے۔ یہ ظاہری الفاظ ہیں جو ہر انسان بولتا ہے دوست کو، مہمان کو، آنے والے کو کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، آپ سے مل کے خوشی ہوئی ہے، آپ ہمارے پاس رہیں، خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کی توقع کریں، اس سے خوشی ہوگی۔ یہ ظاہری الفاظ ہے جو زبان بول کر اسے کہہ رہی ہے، لیکن ایک اندر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اندر سے نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آیا کیوں ہے، آیا ہے تو جائے گا کب، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اندر کی کیفیت ہے، انسان زبان سے الفاظ اور بول رہا ہے لیکن اندر نفس کی کیفیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہ دنیا میں انسان ڈبل پالیسی چل جاتا ہے، زبان پہ الفاظ کچھ اور ہیں لیکن اندر سے نفس کی جو دستک ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا، جو اس کے دل میں ہوگا وہی الفاظ اس کی زبان پر آئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ زبان سے الفاظ کچھ اور کہہ رہا ہو اور اندر کی کیفیت قیامت کے دن کچھ اور ہو، نہیں، بلکہ جو نفس اندر کہے گا قیامت کے دن زبان وہی بول رہی ہوگی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا جنہیں اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، صاف اور ستھرا کر لیا، یقیناً اس انسان نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرما لیا ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے کئی قسمیں اٹھا کے پھر اس گل کو قرآن مجید کی سورۃ الشمس کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ میرا اللہ اعلان کردہ ہے، فرمایا والشمس وضحاہا، اللہ پاک نے فرمایا سورج تے اودی روشنی دی قسمیں، رب نے قسمیں اٹھائیاں نے پہلے، پھر اللہ نے نفس دی گل بات بیان فرمائی ہے۔ والشمس وضحاہا، فرمایا سورج تے اودی روشنی دی قسمیں، والقمر اذا تلاہا، اور میرا اللہ فرماندا ہے چند جڑا سورج دے پیچھے آنے والا ہے، فرمایا اودی قسمیں بالنہار اذا جلا، اور دن جدوں انہوں چمکائے، رب تعالیٰ نے دن دی بھی قسم اٹھائی ہے، فرمایا واللیل اذا یغشاہا، اور رات جڑی انہوں چھپا دے، اللہ نے رات دی بھی قسم اٹھائی ہے۔ والسماء وما بناہا، اور میرا اللہ کہتا ہے آسمان تے آسمان بنانے والے دی قسمیں، اللہ نے آسمان دی بھی قسم اٹھائی ہے، اپنی بھی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ آسمان نو بنانے والا میرا اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا والارض وما طحاہا، اور فرمایا زمین تے زمین نو پھیلانے والے دی قسم ہے، اللہ نے زمین بنائی ہے، زمین نو پانی دے اوتے پھیلایا ہوئی میرے اللہ نے، اللہ نے زمین دی بھی قسم اٹھائی ہے، میرے رب نے اپنی بھی قسم اٹھائی ہے۔ پھر فرمایا ونفس وما سواہا، فرمایا جان یعنی نفس دی قسم ہے تے اودی قسم جنہوں نے ٹھیک بنایا ہے، اللہ نے 10 قسموں تو بعد نفس دی قسم اٹھائی ہے۔ پہلے اللہ نے سورج تے اودی روشنی دی قسم اٹھائی ہے، پھر میرے رب سونے نے چند دی قسم اٹھائی ہے، پھر دن تے اودی روشنی دی قسم اٹھائی ہے، پھر اللہ نے رات تے اودے چھا جان دی قسم اٹھائی ہے، پھر اللہ کریم نے آسمان تے انہوں بنانے والے دی قسم اٹھائی ہے، پھر زمین تے انہوں پھیلانے والے دی قسم اٹھائی ہے، ایدے تو بعد میرے اللہ نے نفس دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فرمایا مینوں نفس دی قسم ہے، انسان دی جان دی قسم ہے، انسان دی اندرونی باطنی کیفیت دی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا، تے جنہیں انہوں ٹھیک بنایا، میرا اللہ کہنے مینوں دی بھی قسم ہے۔ رب نے 10 قسمیں اٹھان تو بعد پھر نفس دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا پھر دی قسم ہے جنہیں انہوں ٹھیک بنایا ہے، جنہیں انہوں سنوار لیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فرمایا جنہیں اپنے باطن میں خوبصورت بنا لیا ہے۔ ظاہری طور تے ہر انسان سجدہ ہے تے سمردہ ہے، انسان ظاہری طور تے صفائی ستھرائی اور پاکیزگی دے سارے اہتمام کرتا ہے، لیکن حقیقت دے اندر کامیاب وہ ہے جڑا اپنے اندر نو خوبصورت کر لوے، جدہ اندر سج جائے، جدے اندر زیب و زینت پیدا ہو جائے، جس انسان کے اندر آرائش اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ ظاہری خوبصورتی انسان کئی طریقے نال پیدا کرتا ہے، لیکن باطن دی صفائی، باطن دی پاکیزگی، انسان دے اندر دی صفائی، انسان دے اندر دی سجاوٹ اور خوبصورتی کسی چیز نال بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر پیدا ہوئے گی تے نیک اعمال اور خوف خدا دے نال انسان دا اندر صاف ہو جائے گا، انسان دا باطن صاف ہو جائے گا۔ جا کے کہہ چھوٹو ذرا سبحان اللہ۔ اور میرے اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیتا قد افلح من زکاہا، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جنہیں اپنے نفس نو ستھرا کر لیا، جنہیں اپنے نفس نو پاکیزہ کر لیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، فرمایا وہ بندہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، جنہیں اپنے نفس نو معصیت دے نال، اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں دے نال، حکم عدولیاں دے نال، اللہ دی ناراضگیاں دے نال انہوں دبا لیا، جنہیں چھپا لیا، او بندہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ معلوم ہویا قرآن اس بندے نو کامیاب قرار دے لیا جنہیں اپنا ظاہر بھی صاف کر لیا، پاکیزہ کر لیا، جنہیں اپنے اندر دیاں کیفیتاں نو بھی
پرہیزگاریاں پیدا کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ دا خوف اور تقوی اپنے دل دے اندر پیدا کیتا ہے، جس بندے نے اپنا تعلق قرآن دے نال مضبوط کیتا ہے، جس بندے نے نبی دے اوتے کثرت دے نال درود پڑھیا ہے، جس بندے نے آخرت دی فکر کیتی ہے، یقیناً اپنے اندر نو پاک کر لیا ہے۔ یہ وہ عمل نے انسان جنہ عمل دی وجہ نال اپنے دل نو اپنے باطن نو صاف اور اجلا کر لیندا ہے۔ ہر چیز نو اجلا کرن واسطے کوئی نہ کوئی پالش تے ضرور ہے۔ لویا زنگلود ہو جائے، لوہے نو اجلا اور چمکان واسطے ریگ مار دا استعمال ہوتا ہے، گندا لویا بھی چمک جاندا ہے، صاف ہو جاندا ہے۔ انسان دا باطن، انسان دا نفس، انسان دا دل اگر گناہ وچ مبتلا ہو کے تے زنگ آلود ہو جائے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے زنگ آلود ہو جائے، اللہ تعالیٰ دی ناراضگی والے کام کر کر کے اگر زنگ آلود ہو جائے، اس باطنی کیفیت نو انسان اجلا کیویں کرے گا، انہوں چمکائے گا کس طرح، ادھے اندر روشنی کس طرح پیدا کرے گا، ادھے اندر چمک کس طرح پیدا کرے گا۔ میلے کپڑے نو انسان دھو کے اجلا کرتا ہے تے اودی میل نو انسان دور کرتا ہے۔ اگر انسان دی اندر دی کیفیت گناہاں دی دلدل اندر پھس کے میلی ہو جائے، انسان اودوں نور دے اندر، اودوں روشنی دے اندر اور چمک دے اندر کس طرح تبدیل کرے گا۔ فرمایا تقوی، اللہ دا خوف، اللہ دا ذکر، قرآن دا دامن، نبی دے اوتے درود پڑھنا تے آخرت دی فکر کرنا، یہ وہ عمل ہے جدے نال انسان دے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان دا باطن انہاں عملاں دے نال یقیناً چمک جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے انسان نو بڑی امانت عطا فرمائی ہے، اور رب تعالیٰ دے جڑے احکامات نے اور جڑا عشق اور محبت دا بوجھ ہے، رب تعالیٰ نے روح انسان نو عطا فرمایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رب دا قرآن گواہی دیتا ہے، فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ رب کریم نے فرمایا کہ اساں بھارے امانت، اساں امانت دا بوجھ آسمانہ دے ہوتے پیش کیتا ہے، زمینہ دے ہوتے پیش کیتا ہے، پہاڑاں دے ہوتے پیش کیتا ہے۔ آسمانہ نے بھی معذرت خواہی کیتی ہے، زمینہ نے معذرت کیتی ہے، بڑے بڑے لمبے چوڑے پہاڑی سلسلے انہوں نے بھی معذرت خواہی کیتی ہے۔ انسان دی روح دے ہوتے اللہ کریم نے انہوں پیش کیتا ہے۔ رب دا قرآن آندہ ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان دی روح نے فوراً قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ آسمان بڑے ہیکل مضبوط نے، زمینہ بڑی مضبوط نے، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مضبوط پیدا کیتے نے، لیکن رب دے احکامات دے بوجھ نو اٹھان واسطے آسمان بھی تیار نہیں، زمینہ بھی تیار نہیں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے بھی تیار نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر اسا انسان دی روح دے ہوتے پیش کیتا ہے، انسان دی روح نے میری امانتاں نو قبول کر لیا ہے، انسان دی روح جڑی ہے مائل ہو گئی، اللہ تیرے عشق دیاں منزلاں نو میں طے کراں گی، اللہ تیری محبت دیاں منزلاں نو میں طے کراں گی، اللہ جڑے تیرے احکامات ہون گے انہاں دے اوتے میں عمل پیرا ہونا ہے، تیریاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں، تیریاں فرما برداریاں کرنیاں نے، تیری ناراضگی والے کم نہیں کرنے، تیری خوشنودی والے کم کرنے نے۔ میرا اللہ فرماتا ہے انسان دی روح دے اندر میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جڑا میرا امانت دا بوجھ آسمان نہیں چک سکے، زمینہ نہیں اٹھا سکیا، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، آدم دی روح نے قبول کر لیا ہے۔ یقیناً اے میرے رب دیاں مہربانیاں نے انسان دی روح نے انہوں قبول کیتا ہے۔ اللہ کریم نے دیکھا انسان کمزور ہے، آدم کمزور ہے، انسان نے اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، آدم دی اولاد دے اندر کمزوری ہے، اپنی کمزوریاں کو نہیں دیکھا، رب دی بھاری امانت دی ذمہ داری قبول کی دی ہے۔ میرے اللہ دی رحمت پھر اعلان کر دی ہے بندہ میری بوجھ امانت کو اٹھانا تیرا کم ہے، اٹھان دی قوت اور طاقت تیرے اندر پیدا کرنا رب ذوالجلال دا کم ہے۔
انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اگر انسان کی روح جاگ جائے, انسان کا باطن اندر صاف ہو جائے, تو پاکیزگی تقوی اور طہارت پیدا ہو جائے, وہ دے اندر اجلا پن آ جائے, تے روشنی پیدا ہو جائے, تے پھر جڑی روحانی طاقت ہے اس تو بڑی طاقت تے اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے. رب تعالیٰ بندے میں ادو عطا فرماندا ہے جب قد افلا من زکاہا, انسان جدوں اپنے باطن نو پاک اور صاف کر کے اس قابل بناتا ہے, اللہ تعالیٰ انسان دے اندر اس قلب دے اندر روحانیت والا نور پیدا فرما دے. کہتے ذرا سبحان اللہ. ہر انسان کو چاہیے ہے اپنے نفس دی اصلاح کرے, اپنے اندر دی کیفیت دی اصلاح کرے, اور یقیناً اس اصلاح واسطے بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی طریقے بیان فرمائے کہ انسان اپنے نفس نو باطن نو با عظمت کس طرح بنا سکتا ہے, لائق تحسین اور لائق تعریف کس طرح بنا سکتا ہے, انسان اس قابل کیویں بن سکتا ہے کہ دنیا تو جان لگے تے اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اللہ فرماتا ہے اپنے بندے نو یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب دی طرف. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. مالک الموت جدو انسان کو لائے اودی روح نو لینا واسطے جڑی رب نے اس قلب دے اندر بند کیتی ہے, روح جدو جان لگے رب خود فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے اطمینان والی روح, اے سکون والی روح, پلٹا اپنے رب دی طرف, آجا اپنے رب دی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اس حال دے اندر کہ تیرا رب تیرے نال راضی ہے, تو اپنے رب دے نال راضی ہے. کیسی شان ہے اس مومن بندے دی جیدہ باطن اتنا ستھرا ہے, جیدے باطن دے اندر اتنی روشنی ہے, جیدے باطن دے اندر جیدے نفس دے اندر اتنی پاکیزگی ہے, اتنی روحانیت ہے, اتنی چمک ہے, جنہوں رب فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ, اور یہ وہی نفس ہے جدی جڑا قابل تعریف ہے, جنہوں انسان کہنا ہے کہ اچھا نفس ہے, تے وہی نفس ہے جنہوں رب فرمائے کہ آجا ہن اپنے رب دے کول اس حال دے اندر کہ رب تیرے نال راضی ہے, تو اپنے رب دے نال راضی ہو جا. ہر انسان دی یہ خواہش ہوتا ہے, انسان دعا کرتا ہے دنیا تو چلا جائے تے پھر زندہ انسان بھی ادھے واسطے دعا کر دیں اللہ اپنے اس بندے نال راضی ہو جا, اللہ اپنے اس بندے دیاں غلطیاں کو معاف کر دے, ایدے نال راضی ہو جا, اللہ ایدی آخرت نو چنگا کر دے, اللہ ایدی قبر نو روشن اور اجلا کر دے. ایدے انسان دعاواں کرتا ہے, لیکن وہ انسان کتنا خوش بخت ہے, کتنا نیک بخت ہے, اور کتنا بلند بخت ہے وہ انسان کہ دنیا تو جان لگے تے رب انہوں فرمائے کہ اے نفس مطمئنہ آجا اپنے رب دے کول اس کیفیت نو لے کے کہ رب سونا تیرے نال راضی ہے, تو اپنے رب دے نال راضی ہے. فادخلی فی عبادی, اور اللہ پاک نے کی فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اور پلٹ اپنے رب دے کول اودے نیک بندیاں دے وچ داخل ہو جا, وادخلی جنتی تے اودی جنت دیاں اپنی نعمتاں دے اندر داخل ہو جا. اور اس نفس نو اس کیفیت تے پہنچانے واسطے اور پاکیزگیاں انہوں عطا کرنے واسطے بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے ایسے طریقے بیان کیتے. رب تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے اندر 10 قسمیں اٹھائیاں, پہلے 10 قسمیں اٹھان تو بعد پھر قسم اٹھائی نفس دی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, فرمایا قسم اس نفس دی تے پھر اودی جنہیں انہوں سنوار لیا ہے, جنہیں انہوں سجا لیا, آراستہ کر لیا ہے, خوبصورت کر لیا ہے. انسان دا اندر, انسان دا باطن خوبصورت کیویں ہوئے گا, اندر روشنی کیویں آئے گی. سب تو پہلے انسان تقوی اور پرہیزگاری میں اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق
او دے احکامات کے مطابق دنیا کی زندگی بسر کرے، اور پھر قرآن چڑی کتاب ہدایت ہے ادھے دامن نال انسان لگ جائے، قرآن نال محبت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر خدا دے اندر مشغول ہو جائے، اور پھر تیسرے نمبر دے ہوتے کریم آقا دے ہوتے کثرت نال درود بھیجے، اور چوتھے نمبر دے ہوتے فکر آخرت کرے، اپنی قبر نو یاد کرے، اپنے حشر نو یاد کرے، میزان نو یاد کرے، پل صراط نو یاد کرے۔ یقیناً جڑا انسان اے عمل کرے گا تقوی اور پرہیزگاری دے نال نال قرآن دے دامن نال بھی لگ جائے گا، کثرت درود بھی کرے گا، اور کثرت فکر آخرت بھی اپنے دل دے اندر پیدا کرے گا۔ یقیناً اُدا نفس میلا نہیں رہے گا، اُدے نفس دے اندر روشنی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت والی خاص اُدے اندر چمک پیدا فرما دے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ انسان ادا اہتمام کرے، کوشش کرے، کیونکہ انسان جتنی دیر تک اپنے باطن نو صاف اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا اتنی دیر تک یہ پاکیزگی پیدا نہیں ہوئے گی۔ دنیا دے انسان رزق نو تلاش کرنے واسطے کوشش کرتا ہے، تو اس نفس نو پاکیزہ رکھنے دی پہلی شرط دی رزق حلال دی تلاش ہے۔ اندر دی کیفیتاں نو پاک کرنے دی پہلی شرط رزق حلال ہے کہ انسان رزق حلال دی کوشش کرے، تلاش کرے اور محنت کرے۔ اللہ جنت دے اندر جنتیاں نو بٹھا کے کھوائے گا تے کوئی تلاش کرنے واسطے تو نہیں جائے گا۔ رب سونا جنتی لوگاں نو جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ بٹھا کے جنت دیاں ابدی نعمتاں جنہاں نے کدی ختم نہیں ہونا اللہ عطا فرمائے گا۔ جڑا رب جنتیاں نو جنت دے اندر ستھریاں نعمتاں دین اتے قادر ہے، اور رب چاہندا تے دنیا دے اتے بندیاں کو محنت نہ کراندا، رزق دی تلاش واسطے انہوں نے نہ بھیجدا، رب تعالیٰ دنیا دے ہوتے بھی ایک مقام دے ہوتے ہر انسان نو وہ دی زندگی دے اندر رزق وہ دے مقام دے ہوتے مہیا کر دیندہ، اور انسان ساری زندگی بیٹھ کے کھاتا رہندا تے رب عطا فرمانا رہندا۔ تے رب تے اس گالوں تے قادر سی، اللہ جنت دے اندر تے عطا فرمائے گا، انسان بیٹھن کے جنت دے اندر جنت کے اندر اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن دنیا دا قاعدہ اور کلیہ میرے رب نے وکھرا بنایا ہے، فرمایا رزق حلال دی تلاش کرنا تو آٹے نفس دی پاکیزگی واسطے ضروری ہے۔ رزق حلال دی تلاش کرو، رزق دینا اللہ نے ہے لیکن کوشش کرنی ہے انسان نے، اللہ نے رزق حلال عطا فرمانا ہے۔ اگر انسان ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، لب تے لب چاڑ کے بیٹھ جائے تو کوشش کرنی بند کر دے، یقیناً رزق حلال میسر نہیں آئے گا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے آپ سلسلہ نقشبند بزرگ نے، آپ ایک مقام سے تشریف لے گئے، نماز عصر با جماعت ادا فرمائی، لوگوں کو پتہ چلا کہ با یزید تشریف لے آئے نے، لوگ ملن واسطے لوگوں کا تانتا بند گیا، اکٹھے ہو گئے، اللہ دے ایک نیک ولی ساڑھے درمیان ہیں، لوگ مل رہے ہیں۔ اس مسجد دے امام بھی تشریف لے آئے، انہوں نے دل وچ ایک وسوسہ پیدا ہویا، وسوسہ یہ پیدا ہویا کہ رب دا ولی ہے، ہر وقت مخلوق خدا دے اندر مصروف عمل ہے، تے ایدہ کھان پین کتوں ہے، رزق کتوں تلاش کرتا ہے، رزق دے کو آنگا کیوں ہے؟ انہیں سوال کر دیتا کہ با یزید بظاہر تہاڈا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی سلسلہ کوئی نہیں ہے کاروباری زندگی دا، تسی یہ رزق کس طرح تہاڈے کوئی مہیا ہوتا ہے؟ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گل کا جواب تے تینوں بعد ہی دیاں گا، پہلے میں اپنی 4 رکعتاں پھر پڑھ لواں جڑیاں تیرے پیچھے پڑھیاں، تینوں یہی توکل کوئی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی دے اندر انسان دا رزق کیویں آتا ہے تے کون عطا فرماندا۔ بندے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے جدی توکل اور عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ جنہوں یہ بھی نہیں معلوم کہ بندہ مومن نو دنیا کی زندگی دے اندر رزق دین والا کون ہے تے رب بندے دا رزق بھیجدا کس طریقے نال ہے۔ انسان دے اوپر تے ہے کہ انسان کوشش کرے، انسان توبہ کرے، محنت کرے، رزق حلال دی تلاش کرے۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، دینا تے اس ذات نے ہے۔ توکل اور بھروسہ اس رب دی ذات ہوتے رکھے جس رب نے انہوں پیدا کیتا ہے، دینا انہوں ہے، تو انسان رزق واسطے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رزق حلال عطا فرماندا ہے۔
لیکن آخرت جدے اندر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت واسطے بندہ کوشش بھی کوئی نہیں کرتا، آخرت واسطے نیکی کوئی نہیں کرتا، اور چاہتا یہ ہے کہ دنیا تے گناہ کرتا رہے اور آخرت کے اندر انسان کامیاب ہو جائے، دنیا کی زندگی دے اندر گناہ دے اندر مصروف عمل رہے اور قبر دے اندر کامیاب ہو جائے، دنیا دے اندر گناہ کرتا رہے تے رب دی نافرمانیاں تے حشر دے اندر انسان کامیاب ہو جائے، دنیا دے اندر اللہ کو ناراض کرتا رہے تے پھر میزان عمل ہوتے انسان کامیاب ہو جائے، دنیا کے اندر رب دے غضب کو دعوت دینے والے کم کرتا رہے تے پھر پل صراط تو کامیاب ہو کے نکل جائے۔ فرمایا جی میں رزق حلال دی تلاش واسطے محنت کرنا ضروری ہے، عطا رب فرماندا ہے ایویں قبر دیا منزلہ چپار ہونے واسطے پل صراط میزان تے حشر دیا منزلہ وچوں پاس ہونے واسطے دنیا کی زندگی جڑی جائے عمل ہے تے رب دی خوشنودی والے عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر انسان جب ستھرا پاکر تے پاکیزہ نفس لے کے قبر دے اندر جائے گا، رب تعالیٰ انہوں پاس فرما دے گا، جب وہ حشر دے اندر جائے گا میزان اور پل صراط دیاں مشکلہ عبور کر کے اللہ جنتیاں ابدی نعمتاں اپنے بندے نو عطا فرمائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو انہاں دو چیزاں نال بنایا، ایک خاکی جسم اور اس خاکی جسم دے اندر روح پائی، دونوں چیزوں کو ملایا، فرمایا انسان کا نفس بن گیا ہے۔ اے نفس ہے انسان کا، پھر دیا کیفیتاں الگ الگ ہیں، زبان دی کیفیت ہو رہے ہیں، اندر دی کیفیت انسان دی ہو رہے ہیں، کیونکہ بسا اوقات جڑا کچھ انسان دے دل وچ ہوندا ہے بندہ زبان تے نہیں کہندا، زبان کچھ اور بولتی ہے، انسان دا باطن کچھ اور کہندا ہے۔ یہ دنیا دی کیفیت ہے ہر بندے دی، لیکن حشر کے اندر کیفیت ایک ہو جائے گی، دوسری کیفیت چل ہی نہیں سکنی، زبان وہی بولے گی، اندروں نفس جڑی دستک دے گا، وہی بولن گے جڑی دستک اندروں آئے گی، باقی جسمانی اعضاء نے وہی کچھ بولنا ہے جڑی اندروں دستک پیدا ہوگی۔ اس واسطے میرے رب نے فرمایا کہ بندہ وہ کامیاب ہے جنہیں اپنے اندر نو صاف اور ستھرا کر لیا ہے، جنہیں اپنے اندر نو پاکیزہ کر لیا ہے، تے خدا اندر اجلا ہو گیا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ گرامی اگر رسالت القشیریہ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے کے اندھیری رات، اندھیرا کمرہ، اس کے اندر سیاہ پتھر، اس پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھنا آسان ہے، لیکن جو اندر رب نے نفس رکھا ہے انسان کے، وہ جو بندے کے ساتھ چالیں چلتا ہے، نفس کی چالوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ نفس کی چالوں کو، نفس کے چال کو، اس کی سازشوں کو شیطان کہاں وسوسے ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے کے اندر، انسان کے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطانی وسوسوں کی آماجگاہ انسان کا دل ہے، اس پہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تو امام کشیری نے رسالہ کشیریہ کے اندر اپنے تصوف کی کتنی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں سخت اندھیری رات ہو اور کمرہ بند ہو، اس کے اندر بھی اندھیرا ہو، اور پھر اس کے اندر ایک سیاہ پتھر پڑا ہوا ہو، اس سیاہ پتھر کے اوپر چھوٹی سی کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اس کو دیکھنا انسان کے لیے آسان کیفیت ہے، اور جو اندر بیٹھا ہوا نفس بندے کو برباد کرنے کے لیے جو چالیں چلتا ہے اور سانسیں کرتا ہے، امام کشیری فرماتے ہیں اس نفس کی چالوں کو سمجھنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نفس وہ چالیں چلتا ہے، خود فریبی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے انسان کو،
بسا انسان اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو اس مقام پہ جا پہنچا ہے، اب تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وسوسے کس کے ہیں؟ یہ نفس کی چالیں ہیں، جن چالوں میں انسان کو یہ نفس مبتلا کرتا ہے کہ اب اللہ کے حضور تیرا وہ مقام ہے، اب تو نے وہ کام کر دیے ہیں، تجھے اب مزید نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اچھے اعمال کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، جو مرضی دنیا میں کر، تیری قبر بھی کامیاب ہے، حشر بھی کامیاب ہے، تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ یہ نفس کی چال ہوتی ہے جو بندے کو تکبر اور خود فریبی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا نفس اس کے ساتھ کون سے کھیل کھیل رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، انسان کی دنیا کے اندر کیفیت اور ہے اور قبر میں کیفیت اور ہے، حشر کے اندر انسان کی کیفیت اور ہے۔ تو دنیا میں یہ ڈبل پالیسی چل سکتی ہے۔ میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ زبان پر آئے الفاظ دل کے الفاظ نہیں ہوتے، زبان جو بول رہی ہوتی ہے وہ نفس کے الفاظ نہیں ہوتے، نفس کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی کہ گھر میں آ جائے مہمان، ہمیشہ انسان کی کیفیتیں دو ہو جاتی ہیں، اگر کسی کی ایک کیفیت ہو تو خوش ہو جایا کرے کہ جو اس کی زبان بول رہی ہے اس کا دل بھی وہی کہہ رہا ہے، اس کا نفس بھی وہی کہہ رہا ہے۔ عموماً کیفیتیں دو ہوتی ہیں، زبان خوشی کے راگ الاپ رہی ہوتی ہے، آپ کا آنا اچھا ہوا، آپ سے مل کے خوشی ہوئی، آپ آئے، آپ کی خدمت کی خوشی ہوئی، لیکن اندر سے دل گھٹن محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مہمان اور یہ رشتہ دار اور یہ عزیز اور یہ فلاں صاحب یہ آیا کیوں ہے، اور آیا ہے تو یہ ابھی تک گیا کیوں نہیں ہے۔ اندر طبیعت بوجھل ہے انسان کی، لیکن منہ پہ الفاظ ہے کہ میں خوش ہو گیا ہوں۔ اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی زبان کچھ اور کہتی ہے اور اندر جو کیفیت جو چل رہی ہے سمجھ لیں کہ وہ نفس کی کیفیت ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ خود فریبی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نفس کو پاک کرنے کے کئی طریقے جو ہے وہ بیان کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام صحابہ اکرام نے بھی تزکیہ نفس کیا، کبھی ان کی باطن کی کیفیت ڈبل ہوئی نہیں ہے، ان کی زبان پہ جو ہو دل میں بھی وہی ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نے دنیا کی حوث سے ان کو پاک رکھا، دنیا کے لالچ سے انہیں پاک رکھا۔ تو انسان کا ظاہر اور باطن اگر ایک ہو جائے تو وہ بندہ بڑا باکمال ہے، اس بندے کی اللہ کے حضور بڑی شان ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اس واسطے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پردہ تے دل دا پردہ کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھی دے تے کی جان نیار گلوئی ہو۔ ایک کیفیت صرف اس بندے کی ہوندی ہے جدہ زبان جو کہہ رہی ہے دل اُدھی تصدیق کر رہا ہے، دل بھی وہی کہہ رہا ہے، ہوتا نفس بھی وہی کہہ رہا ہے، جان کے کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ظاہری طور پہ ہر انسان راگ الاپ دائے دعوے کرتا ہے بڑے بڑے، لیکن فرمایا دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہویا ہے۔ اور فرمایا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عارف
حدیث شریف جناب والا رومی کشمیر آپ نے بھی جناب والا اپن دائیں مومن لی اس کیفیت نو خود اس انداز دے اندر اجاگر کیتا ہے. آپ فرمانے نے جنہ بھر کے سین تے رکھیا تے او پیر رکھنے چر چر کے سب سیاں پانی بھرنے چلیا تے کوئی مرسی بھر کے. انسان دنیا دے اندر تے سبھی آئے نے لیکن انہوں صاف کر کے ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے. سب سائیاں بھرن ٹوڑیاں کوئی مرسی بھر کے. یہ دنیا چاہے عمل ہے اس باطن نو اس اندرونی کیفیت نو اس دل والے برتن نو اجلا کر کے کنے لے جانا ہے. وہ انسان بڑا وقت والا ہے, وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جڑا نفس مطمئنہ دی دولت لے کے اطمینان والے نفس دی دولت لے کے دنیا تو چلا گیا. یقیناً وہ انسان وقت والا ہے اور کامیاب انسان ہے. قوم سمود نو دیکھو کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام دے کول موجزہ منگیا کہ ایسا آپ دے ہوتے ایمان لے آواں گے اس پہاڑ دے وچوں 9 مہینے دی گابن اونٹنی نمودار ہو جائے. اللہ دے نبی دا موجزہ ہویا. آپ نے دعا کی تھی پہاڑ دے وچوں بغیر ماں اور باپ کو اونٹنی رب دی قدرت دے نال پیدا ہو گئی تے 9 مہینہ دی گابن اونٹنی نمودار ہو گئی. نبی دا موجزہ ہو گیا. ایک تالاب سی جتوں وہ اونٹنی بھی پانی پیندی صالح علیہ السلام دی کہ قوم قبیلے دے لوگ بھی رب نے فرمایا ہفتے دے باقی سارے دن تو آٹے واسطے ایک دن اس اونٹنی واسطے مخصوص رکھنا ہے. لیکن صالح علیہ السلام دی قوم دا ایک بدبخت انسان قدار بن صالح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلیاں امتاں وچوں سب تو بڑا بدبخت انسان ہو سی جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کیتا ہے تے اودیاں کوچاں کٹیاں تے قوم نے نافرمانی کیتی. اللہ نے قوم سمود نو غرق کیتا, تباہ کیتا, بستی الٹ دیتی جدوں اپنے نبی دی نافرمانی کیتی. تے میرے آقا نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا بدبخت انسان وہ ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی جڑا تیرا قاتل ہوئے گا جڑا علی کو قتل کرے گا فرمایا میری امت دا سب تو بڑا بدبخت انسان ہوئے گا. قوم سمود دا بدبخت انسان قدار بن صالح جنہیں اس اونٹنی کو قتل کیتا ہے. تے گرامی قدر حضرات جنہ قومہ نے اللہ دی نافرمانی کی تھی اب تعالیٰ دی ناراضگی والے کم کیتے یقیناً اللہ نے انہاں دے ہوتے دنیا کی زندگی دے اندر ہی غضب نازل فرمائے. رب تعالیٰ دے عذاب نازل ہوئے تے دنیا دے عذابوں وچوں سب تو بڑا عذاب تے انسان واسطے یہی ہے کہ بندہ خود فریبی دے اندر مبتلا ہو جائے. اور خود فریبی یہی ہے انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کامیاب ہاں. نماز پڑھنی نہیں تے بندہ آ کے میں کامیاب ہاں, زکات دینی نہیں تے بندہ آ کے میں کامیاب ہاں, حج فرض ہو گیا تے کرنا نہیں تے آ کے میں کامیاب ہاں, روزے دا مہینہ آ گیا آن والا ہے تے روزے رکھے نہ تے آ کے میں کامیاب ہاں. یہ خود فریبی ہے. کامیاب انسان ہوئے کہ رب نے جیویں حکم دیتا ہے وہ حکم دے مطابق اے ظاہری جسم خاکی کلبوت اے بھی چھٹ جائے کہ جو رب نے انہیں اندر بٹھایا ہے وہ بھی چھٹ جائے. رب اونے بارے فرماتا ہے قد افلح من زکاہا کہ کامیاب ہے وہ انسان جنہیں اپنے باطن کو پاک کر لیا ہے. من دسا وہ بندہ ناکام اور نامراد ہے جدہ اندر معصیت نال چھٹ گیا, جدہ نفس معصیت دے اندر پھنس گیا, وہ انسان تے ناکام اور نامراد ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے صحابی نے آپ مدینہ دی گلی دے اندر تشریف فرمانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو صبح کیویں گزاری ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں صبح اس انداز میں گزاری ہے کہ میں پکا مومن ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. صبح ایک گزاری ہے کہ
فرمایا میرے آقا نے کہ کس انداز نال؟ فرمایا اس وجہ تو کہ میرے دل کے اندر دنیا دی اہمیت کم ہو گئی ہے اور آخرت دی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے، میں آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہوں تو پردے ہٹ جاتے ہیں، آسمان کے عجائبات مجھے نظر آتے ہیں، اور قیامت کا دن دیکھتا ہوں، جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھتا ہوں، جہنمیوں کو جہنم میں جاتا دیکھتا ہوں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کہتا ہے تو اس کی دوزخ میں جا رہے ہیں، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، رب نے میرے آگے سے پردے ہٹا دیے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں پکا مومن ہوں، میرا ظاہر بھی ایک ہے، میرا باطن بھی ایک ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عبد نبر اللہ قلبہ، فرمایا میرے اس غلام نو دیکھو جدی ایک کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے ادھے دل نو روشن فرما چھوڑا ہے، ادھے دل کے اندر روشنی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر انسان دا نفس امارہ برا نفس ہر وقت انسان نافرمانی جو تے قائل کرے، انسان گناہ کی طرف جائے، اس انسان واسطے ایک وظیفہ ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے یا ممیتو، یا ممیتو، کیونکہ انسان نو موت دینے والا اللہ ہے، تو اے رب دا صفاتی نام ہے یا ممیتو، تو فرمایا یا اللہ ہو یا ممیتو، اس وظیفے کا جو انسان دن میں 100 مرتبہ ورد کرتا ہے، اللہ اس کے نفس کو یہ توفیق بھی نہیں دیتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جائے، اس انسان کا نفس اسے ہمیشہ نیکی کا رستہ لگاتا ہے جو یہ وظیفہ کرتا ہے یا اللہ ہو یا ممیتو۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آخرت کی بات کی تو حضور کا ایک غلام مجلس سے آقا سے اٹھا اور ریت پر جا کے لیٹ گیا، گرم ریت تھی، حضور نے غلاموں سے فرمایا اسے اٹھا کر لے آئے، میرے آقا نے جب اس کو اپنے پاس بلوایا تو آقا نے پوچھا تم ریت پہ جا کے کیوں لیٹے؟ آج کہتا ہے حضور جب آپ نے آخرت کی بات کی ہے میں گرم ریت پہ جا کے لیٹا ہوں، اور آپ نے نفس سے جا کے کہا ہے کہ اس ریت کی گرمی تو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، ریت کی گرمی تجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور کہتا اپنے رب کی نافرمانی ہے، گرمی محشر اور گرمی دوزخ کو تو کس طرح برداشت کرے گا؟ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، فرمایا اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی اور اپنے خوف کی کس قدر نعمت اور دولت پیدا کر دی ہے، اور جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تزکیہ نفس کی توفیق دے، اور ماہ رمضان کے روزے جو آ رہے ہیں، روزہ یہ وہ عبادت ہے جو نفس کو پاکیزہ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، جو انسان روزے رکھتا ہے اس کے اندر کی صفائی ہوتی ہے، اس کا نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ کو طاقت ملتی ہے، اندر روحانیت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، روزے کی ہزارہ حکمتیں ہیں، اور سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے فرض روزوں کو رکھتا ہے اللہ اس کے اندر کو چمکا دیتا ہے، اللہ اس کے اندر روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی آمد ہے، انشاءاللہ ہر سو یہ بہار نیکیوں کی پھیلے گی، تو تمام احباب سے آخر پہ گزارش ہے، پچھلے کئی جمعہ سے جو مسجد کی اوپر والی حصے کی تعمیر کے لیے اعلان ہو رہا ہے، آپ تمام احباب اسی جوش اور جذبے سے آج بھی مسجد پاک کی خدمت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔